بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 10، 11 اور 12 ذوالحج کو قربانی کرنا ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ قربانی بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ایک قسم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ 3 انعامات سے نوازتا ہے۔ کون سے 3 انعامات ہیں اور اس کے علاوہ بیش قیمتی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ عید الاضحیٰ کا بابرکت دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے کے بعد واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 مینڈھے قربانی کے لیے پیش کیے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں چھری تھامی اور ذبح کے لیے تکبیر بھی پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور یوں دعائیں: یا اللہ، ان دونوں مینڈھوں میں سے ایک قربانی میری طرف سے ہوگی اور دوسری قربانی میری امت کے ان تمام غریبوں کی جانب سے ہوگی جن کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے اور مال نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے۔ تو اے مالک، میری قربانی اور میری امت کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تو آپ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مینڈھے ذبح کر دیے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ قربانی نہیں دے سکتے تو ان کے لیے خاص طور سے یہ انعام ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے لیے جو کہ نادار اور مفلس قربانی نہ کر سکے تو وہ پریشان نہ ہوں بلکہ اس بات پر خوش ہو جائیں کہ ان کے نام کا جانور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص نیک نیت سے اور مکمل خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو اس قربانی سے لے کر اگلے سال آنے والی عید کی قربانی تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے مال میں سے برکت کو ختم نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق وسیع عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی جان لیجیے کہ قربانی کر کے غریبوں کو گوشت کھلانا بھی اللہ کی راہ میں تبلیغ کے برابر ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، یتیموں پر شفقت والا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نیک نیت سے اور خلوص دل سے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے بکرا خریدتا ہے یا دوسرا جو بھی جانور خریدتا ہے، تکبیر پڑھتے ہوئے اسے ذبح کرتا ہے، پھر اس جانور کے گوشت کے 3 حصے بناتا ہے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہے، باقی 2 حصے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں، دوست احباب میں تقسیم کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو 3 انعامات عطا فرماتا ہے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ بتائیے وہ 3 انعامات کون کون سے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا، پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قربانی سے لے کر دوسری قربانی تک اس کے مال و دولت میں برکت نازل فرما دیتا ہے۔ وہ ایک جانور کے لیے اللہ کی راہ میں پیسہ لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 جانوروں کے برابر مال و دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اندازہ کیجیے کہ ہمارے ملک میں کس قدر غربت اور مفلسی ہے کہ ہمارے ملک کے کئی گھرانے ایسے ہیں جو کہ سارا سال گوشت نہیں کھا پاتے، ان کے گھر سارا سال گوشت خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ تو جب کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے جانور خرید کر ذبح کرتا ہے اور اللہ رسول کی خاطر اس جانور کے گوشت کو ایسے غریبوں کے گھروں میں جا کر تقسیم کرتا ہے کہ جن کے بچے سارا سال گوشت نہ کھا سکتے تھے، جنہوں نے سارا سال گوشت کا منہ بھی نہیں دیکھا، تو ذرا سوچئے کہ ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا راضی ہوگا۔ کیا ایسے شخص کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا نہیں ہوگا؟ کیا اس کی رحمت جوش میں نہیں آتی ہوگی؟ اللہ کے جو بندے سارا سال گوشت نہ کھا سکے، اب اس شخص کے حلال مال کی بدولت انہیں گوشت نصیب ہو
تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے بے حد راضی ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریبوں کی مدد کیا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، اے صحابہ، جب تمہیں ایسا معلوم ہو کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہے تو پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے غریبوں مسکینوں کو اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا۔ لہٰذا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کو اپنے جانور کے گوشت میں سے گوشت کھلاتا ہے تو پہلا انعام تو اسے یہ ملتا ہے کہ اس کے مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا انعام یہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہوں کو اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرما کر مٹا دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا کر پھر سے ایک پاک شفاف بنا دیتا ہے، کیونکہ یہی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے۔ پھر قربانی کے جانور کے گلے سے نکلنے والے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہوں کو پہلے مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے شخص کے لیے تیسرا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ذبح کرنے والے شخص کے جانور کو اس کے پاس بھیجا جائے گا جس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا تھا، تو وہ جانور اس کو ذبح کرنے والے مالک کے پاس بھیجا جائے گا اور وہ اس جانور پر سواری کرے گا تو یہ جانور پل صراط کے اوپر سے بجلی کی رفتار سے دوڑتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے جانور کو خوب کھلایا پلایا کرو اور اسے موٹا تازہ رکھو، کیونکہ قیامت کے دن یہ تمہیں پلصراط سے گزارنے کا ذریعہ بنے گا اور اس پر سواری کر کے تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مال و دولت کے باوجود اور حیثیت استطاعت کے باوجود جانور ذبح نہ کیا جاتا ہو تو وہ گھر و مکان اپنے اندر رہنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے اور گھر والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے گھر والوں، جس طرح سے تم لوگوں نے استطاعت ہونے کے باوجود مجھے قربانی کی دولت، عظمت اور رحمت سے محروم رکھا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اپنی رحمت دولت سے یوں ہی سارا سال محروم رکھے۔ لیکن جس گھر میں جس مکان میں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ گھر مکان اپنے اندر رہنے والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے مکینوں پر اپنی رحمت اور اپنا فضل و کرم عنایت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں انہیں قربانی کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے، اور جو صاحب استطاعت نہیں انہیں قربانی کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی قربانی اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں سچا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔